ناظرین، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ آج الحمدللہ ہم نے 8واں روزہ اختیار کیا، اور یہ جو عشرہ رحمت ہے وہ بہت تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور آج 8 روزے ہو گئے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل ہی رمضان شروع ہوا، اور اتنی تیزی سے یہ آگے کا سفر طے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گزشتہ روزے قبول فرمائے، اور جو آنے والے روزے ہیں انہیں صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں عبادات کرنے کی اور عبادات سے حلاوت ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، آپ کے لائیو سوالات ہوں گے انشاءاللہ، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ جلدی جلدی اپنے سوالات کو لکھ لیجئے اور ہمارے ساتھ آن لائن آ جائیں۔ تب تک ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، آپ کے پاس جو سوالات موجود ہیں، میں چاہتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عدت میں عورت چھت پر کپڑے سوکھنے ڈالنے جا سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک اور ہے، میرا جی جی ایک اور ہے کہ اکثر گھر میں نامحرم وغیرہ آتے رہتے ہیں، جی جی تو کیا ان کا سامنا ہو جائے عدت میں تو کیا عورت گناہ گار تو نہیں ہوگی؟ جی، بہت بہتر، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی مصعب۔ یہ پہلے یہ لے لیتے ہیں، دیکھیں عورت کو گھر سے باہر نکلنا منع ہے، کوئی چھت پہ چڑھنا منع نہیں ہوتا۔ اچھا اگر تو بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ بالکل کپڑے سکھا سکتی ہیں۔ دوسرا یہ غلط خیال ہے کہ شاید پردے کے معاملے میں عدت میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ جن سے پہلے پردہ واجب نہیں تھا، جو محارم ہوتے ہیں، اب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جن سے عام نارمل حالت میں پردہ واجب تھا، اب بھی واجب ہے۔ تو اگر نامحرم کو گھر میں آتے ہیں تو ان سے نارمل حالت میں ہی پردہ واجب ہے، عدت میں بدرجہ اولا واجب ہوگا۔ ٹھیک۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ جی جناب، سوال صاحب بتائیے۔ میرے دو سوال ہیں آپ کے ساتھ۔ جی بتائیے بتائیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کس صورت میں اور کس شے میں اور کس کس بندے کو دی جا سکتی ہے؟ رشتہ داروں میں بھائی کو، بہن کو، کسی کو دی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسا بھائی جس کے پاس اگر 10 تولے سے زیادہ سونا ہے تو کیا اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ ٹھیک ہے جناب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بہن بھائی اور پہلی والدہ اگر چھوٹی اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت بہت زیادہ یاد کرنے کے باوجود بھی یاد نہ ہو رہی ہو تو اس کی جگہ ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں یا پھر کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسرا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گھر کے کام کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو کیا 8 تراویح پڑھنا صحیح ہے یا تراویح چھوڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ آپ سر۔ وہ پہلا سوال جو ان کا تھا دعا قنوت کے حوالے سے تھا، اگر وہ یاد نہ ہو تو اچھا ٹھیک ہے، میں دعا عرض پڑھ کرتا ہوں۔ سکتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو نہیں۔ ان میں بنیادی اصول یہ ہے جس کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے۔ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا۔ سید کو نہیں دے سکتے، اور اس شخص کو نہیں دے سکتے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہو۔ تو یہ بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، لیکن جیسے کہہ رہے ہیں بھائی کے پاس 10 تولہ سونا ہے، اس پر تو خود زکوٰۃ واجب ہے، چاہے کہ اس کو آپ زکوٰۃ دیں تو ان کو نہیں دے سکیں گے۔ اور دوسرا، چھوٹی بہن کو وراثت سے محروم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نشان یاد رکھیں کہ جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ یہاں چند ٹکے کسی کا حق مار لینا بہت آسان ہے، لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر کسی بہن کو تھکاوٹ ہے تو 8 تراویح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور علاوہ رمضان 13 رکعتیں پڑھتے تھے، بعض روایت میں، بعض میں 11 ہے، 8 تہجد اور 3 رکعت وطر۔ تو لہٰذا یہ غلط خیال ہے کہ یہ 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، 20 رکعت ہی پڑھیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، وقفے سے پڑھ لیں، چھوڑے نہیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ جیسے آپ نے 8 پڑھ لی، پھر تھوڑا انتظار کر لیں، پھر 4 پڑھ لیں، پھر تھوڑا انتظار کر، تھکاوٹ زیادہ ہے تو اس طرح آپ ڈیوائڈ کر کے بھی ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم بقیہ جوابات بھی لیں گے، ہمارے ساتھ مزید کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق میرا سوال تھا کہ ایک پلاٹ میں نے لیا تھا بیچنے کے لیے سے، تو وہ اب بیچ لیا، پیسے اس کے آئے، میں نے اب قرض ادا کرنا ہے، تو وہ جو ہے اس پر کیا زکوٰۃ جو ہے ہوگی؟ زکوٰۃ نکال کر تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ دیں گے یا ویسے وہ دے دیں گے قرض؟ ٹھیک ہے جناب، قرض کی رقم زیادہ ہے۔ جی بہتر۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، سوال بتائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو ہاتھ لگا لیا جائے تو اس کا کفارہ کوئی ہو سکتا ہے مجبوری کی حالت میں وہ بھی؟ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ جی اگر دیکھیں انویسٹمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ کے پرپس سے کوئی پلاٹ لیا تو مال تجارت ہے، اس پر 1 سال گزر جائے گا تو جو اس کی پھر کرنٹ ویلیو ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس مکان کو بیچ دیا اور قرضہ بہت زیادہ ہے، اب اس میں دیکھا جائے گا اگر تو فوری طور پہ قرضہ اتارنا ہے اور اس پلاٹ کی پوری قیمت اس قرضے میں چلی جائے گی تو ان پہ بالکل کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر دینے کے بعد بچے گا تو پھر وہ دیکھ لیں گے 52.5 تولہ چاندی کے برابر کم از کم بچے گا تو اس مال پہ قرضہ ہٹا کر اس مال پہ زکوٰۃ دیں گے، اور اگر بالکل بھی نہیں بچے تو معاف ہے۔ اور اگر بہت عرصے بعد دینا ہے 6 مہینے سال کے بعد دینا ہے تو بہرحال اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ٹھیک، کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نماز تہجد کے بارے میں سوال ہے۔ جی سوال بتائیے۔ نماز تہجد کے بارے میں جی جی، نماز تہجد، ذرا مائک دور کر لیجئے، فون ذرا سا بہت تیز ساؤنڈ ہے، جی بتائیے۔ نماز تہجد کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی کتنی رکعت ہیں اور یہ سنت موقدہ یا غیر موقدہ، اور نیت کیسے کی جائے گی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انڈیا سے نشان۔ مفتی صاحب مجھے اگر قاعدہ وطر کی نماز پڑھے، قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد میں قل هو اللہ احد پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال کہ کسی غیر مسلم کا پیسہ مسجد میں لگ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جی سر۔ اچھا، ایک تو یہ انہوں نے ناپاکی کی حالت میں قرآن کہتی ہیں مجبوری میں چھو لیا تو اس پہ کفارہ کوئی بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور آئندہ احتیاط کریں۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 منقول ہیں، لیکن زیادہ پڑھ لیں تو منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، منع نہیں کیا، وہ تو 8 تک منقول ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ سنت موقدہ نہیں ہے ہمارے لیے، غیر موقدہ آپ کہہ سکتے ہیں، سنت غیر موقدہ یا مستحب کے درجے میں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور وطر میں کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں قل هو اللہ شریف پڑھ لی۔ یہ یاد رکھیں کسی بھی رکن میں قیام کے علاوہ اگر قرآن پڑھیں گے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، تو یہ آخر میں سجدہ صاحب کریں۔ اور اگر غیر مسلم کا پیسہ حتی الامکان مسجد میں نہ لگائیں، اس قسم کے امور میں غیر مسلم کا پیسہ یوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اصرار کر رہا ہے اور اس کو نہ لینے میں ناراضگی کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، لے لیں، مسجد میں نہ لگائیں، کسی اور کام میں لگا لیں، یا استنجا خانے بنا لیں، ہاں استنجا خانے اور جوتی رکھنے کی جگہ اس مقام پہ لگا لیں، خاص مسجد کے اندر نہ لگائیں۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے جی جی، کہ بعض لوگوں کو زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بے انتہا پریشانیوں میں، خواتین کو خاص طور پہ جن کی کہ تقریباً اپنے ہسبینڈ سے علیحدگی ہو جاتی ہے، پوری زندگی ان کی عبادتوں میں گزر جاتی ہے، بچیوں کی پھر بھی رشتے بھی نہیں ہوتے، اور جو ہے مسئلے مسائل ان کے بے تحاشا ہوتے ہیں عبادتیں کرنے کے باوجود اور گناہوں سے بچنے کے باوجود۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ پلیز یہ ہم خواتین کے لیے ان مسائل کا حل بتائیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے۔ مفتی صاحب بھی دعا فرمائیں گے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی، مفتی صاحب بتائیے۔ دیکھیں بہن سے ہمیں بڑی ہمدردی ہے، لیکن میں صحیح آپ کو ان کو عرض کروں کہ جب میدان محشر میں ان مصیبتوں پر صبر کا ان کو ثواب مل رہا ہوگا تو یہ تمنا کریں گی، بلکہ وفات کے فوراً بعد ہی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر یہ صبر کریں گی تو وفات کے فوراً بعد ہی آپ کو بہت سے انعامات نظر آئیں گے، اور خصوصاً میدان معاشر میں جب انعام مل رہا ہوگا تو یہ خود کہیں گے اللہ تعالیٰ اور آزمائش کیوں نہ ڈال دی کہ میں اس پہ صبر کر کے ایسا انعام لے لیتی۔ اور ابھی ہم نے یہ حدیث سنائی تھی کل پرسوں بھی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا میں عافیت سے رہنے والے جب دنیا میں مصیبت سے رہنے والے اور اس پہ صبر کرنے والوں کو میدان معاشر میں ملنے والے انعامات دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہم اس پہ صبر کر کے یہ انعام پالیں۔ تو میری بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اگر ہمیں اس آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ ایک امتحان ہوتا ہے، اس پہ میں پورا اترنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بہت زیادہ آزمائش میں رکھتا ہے، یہ یاد رکھیں آپ اللہ کے محبوب ہیں تو آزمائش آئی ہے، یہ سب اپنا ذہن بنا کے رکھیں، بالکل نہ گھبرائیں، وقت گزر ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا۔ آپ نماز کی پابندی رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کثرت سے ذکر الہی کریں، تھوڑا بہت صدقہ دیتی رہیں چاہے کتنی تنگ دستی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔
جی میرا سوال ہے اگر کوئی کسی کو زکوٰۃ دے تو اس کو لازمی ہے بتانا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی شکریہ شکریہ. جی اگر یہ خوف ہے کہ سامنے والے کو زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی یا وہ منع ہی کر دے گا، تو آپ دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، زبان سے چاہے گفٹ کہہ کر، عیدی کہہ کر، تحفہ کہہ کر دیں، ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ سب ایک سوال وہ آیا تھا دعائے قنوت سے متعلق کہ وہ اگر یاد نہ ہو. اچھا ہاں، دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو پہلی بات تو یاد کر لیں تاکہ منقول دعا ماثور دعا پڑھ لیں، ورنہ 3 بار رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یعنی اے میرا رب میری بخشش فرما دے، یہ 3 دفعہ پڑھ لیں اور رکوع کر دیں، ہو جائے گی. ٹھیک، بہت شکریہ ادا کریں گے ہم آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. کل جب ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں تو مقابلہ حسن نعت ہوگا، اس کا 9واں راؤنڈ ہوگا، اور اس کے بعد پھر علم و علماء میں ایک موضوع کے ساتھ انشاءاللہ علماء حضرات یہاں تشریف فرما ہوں گے، اور اس کے بعد اظہار عقیدت میں کل حضرت وقار صدیقی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اذان فجر کے بعد پھر اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب جوابات عنایت فرمائیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.